شروع کرتا ہوں یشوع مسیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہے۔ MCM یونیورسٹی کے تمام اسٹوڈنٹس کو میری طرف سے سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم جس حرف پر غور کریں گے وہ ڈیوائن الفابیٹکس یعنی عبرانی کے حروف تہجی کے تعلق سے حرف میم ہے، جس کا نمبر 13واں ہے اور جس کی طاقت 40 ہے۔ یہ دنیا میں ایک ایسا حرف ہے جس کا استعمال پوری دنیا میں جذبات، احساسات کے ساتھ خدائی صفات میں نظر آتا ہے۔ اس کا اثر زندگی ہے، یعنی کہ شروع سے ہی ایک ایسی شکل رکھنے والا مایا جس کے 4 کونے ہیں، جو کہ 4 موسموں پر اختیار رکھتا ہے، یعنی کہ بہار، خزاں، سردی اور پھر گرمی۔ ہر طرح سے اس میم کا وجود قائم رہتا ہے، یعنی جب میم کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کا وجود سمندر کی صورت میں، دریا، جھیل، جوہر اور تالاب کی صورت میں پوری دنیا میں کسی نہ کسی جگہ پر کھڑا ہے۔ یہاں تک کہ انسان، حیوان، پرند چرند اسی سے ہے۔ زندگی کا خیال پانی کے بغیر ناممکن ہے۔ کھانے کے بغیر ہفتے، ماہ زندہ رہا جا سکتا ہے، لیکن میم کے پانی کے بغیر ناممکن ہے۔ جیسے بچہ مم بولتا ہے تو حقیقت میں وہ ایک عبرانی کا لفظ ہی بول رہا ہوتا ہے، جسے پانی کہا جاتا ہے۔ مم پانی، مم میم مائم۔ جیسا کہ 70 سے 80% زمین سے پانی زیادہ ہے، اور انسانی جسم میں بھی اسی زمرے میں یہ طاقت دکھاتا ہے۔ تالمود یوں بیان کرتی ہے کہ تورا پانی کی اصطلاح ہے، یعنی کہ بغیر تورا کے زندگی نہیں، یعنی کہ بغیر توریت یعنی شریعت کے بغیر زندگی نہیں۔ شریعت قانون کو کہتے ہیں، اور جہاں پر قانون نہیں وہاں پر یہ ایک طرح سے افراتفری اور لوٹ گسوٹ کی بات ہے۔ جیسے پانی اوپر سے نیچے آبشار یا بارش یا دھند کی شکل میں آتا ہے، اسی طرح سے توریت اوپر سے حکمت سے ہمارے درمیان ہے۔ اوپر یہوہ خدا ہے، جس سے تورا، فرشتے، نبی، رسول، پیغمبر لے کر دنیا میں رحم محبت کا درس دیتے ہیں۔ عبرانی لفظ حکمہ، حکمہ یعنی کہ حکمت، دانائی کا منبع ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ حکمت ہے، یہ وہ حکمہ ہے جو اوپر سے آتا ہے، یعنی دانائی۔ میم 13واں حرف ہے، عبرانی حروف تہجی میں آتا ہے۔ عبرانی میں 13 کا عدد جو ہے وہ ہے احوا، یعنی کہ لو۔ احوا بھی اس کو کہہ لیں، ہوا بھی کہہ لیں، یا ہواوا بھی کہیں، جس کا جو مصدر ہے وہ ہے لو، جس کا مطلب ہے پانی کی طرح بہاؤ۔ انگریزی لفظ کمپیشن یعنی کہ شفقت، اور عربی میں تعاطف اور عبرانی میں خملہ، ان تمام لفظوں کا تعلق جو ہے یہ 13 سے ہے، اور 3 اور 1 کو جمع کرو تو 4 بن جاتے ہیں، یعنی کہ 4 حرف، اور 4 حرف جو ہے وہ یہوہ کے ہیں، یود ہے
वाव है। मूसा भी इस 4 के चगिर्द घूमता है। जैसे कि 40 साल का उसने सफ़र किया, 40 साल वो बियाबान में रहा और 40 साल का था जब वो मिस्र से भागा। फिर यह है कि 40वें दिन तक वो पहाड़ पर रहा तो उसे हुक्म मिले। फिर 40 दिन वो वहाँ पर उसे रहना पड़ा ताकि दोबारा से उसे नई तख्तियाँ मिलें, और 40 दिन में वो बुत बन गया, जैसे बछड़ा कहा जाता है बियाबान का। और 40 दिन नूह का तूफान आया और 40 साल का सफ़र बियाबान में बनी इसराइल ने किया। 40 दिन एलिया ने डेजर्ट का सफ़र किया जब वो सामरिया से भाग कर गया, और 40 दिन मूसा के मरने पर मातम किया गया। 40 दिन का यशुआ नासरी ने फाका किया। 40 दिन मौत के बाद यशुआ नासरी अपने शिगिर्दों को दिखाई देता रहा, और तोरा का नंबर भी यानी कि शरीयत का नंबर भी 40 है, जैसे कि ताव और वाव और रेश और हे। मीम का हरफ स्क्वेयर है, 4 कोना है। जो 4 कोने हैं ये चारों अतराफ को पेश करता है, पूरी दुनिया को, यानी कि खुदा का कानून पूरी दुनिया में इक्वल है। मूसा के पहले 40 दिन जो थे उससे उसे तोरा मिल गई, तोरेत मिल गई, 10 अहकाम मिल गए। और जो दूसरा उसका पीरियड है 40 दिन का, वो बनी इसराइल की माफ़ी के लिए था। वो माफ़ी मांगता रहा क्योंकि खुदा ने कहा था मैं इस कौम को मार दूंगा। और फिर तीसरा 40वां जो दौर है 40 दिन का, वो उसको नई तख्तियां बनानी पड़ी। 40 हफ्ते बच्चे की पैदाइश के लिए होते हैं। दरअसल 40 हफ्ते बच्चा माँ के पेट में जो अंदर पानी होता है उसमें रहता है, जिसका मतलब है कि मीम का तल्लक पानी यानी जिंदगी से है। नूह का पानी यानी कि नूह का तूफान, नई जमीन मिल गई, और मूसा कुलज़म में से निकला, नया मुल्क मिल गया, और यशुआ का बपतिस्मा नई जिंदगी देता है। मीम की शक्ल जो है ये अबरानी ज़बान में माइम यानी कि ओशन, झील वगैरह है। इसी तरह अगर हम बाइबल की रूह में इसके मुख्तलिफ जाविये देखें तो ये दूसरा पतरस उसका 3 बाब उसकी 5वीं आयत में लिखा है, यानी कि खुदा ने पानी से जमीन को निकाला। फिर इफसियों 5वां बाब उसकी 26वीं आयत में लिखा है कि खुदा के कलाम से हम धुल जाते हैं। खुदा का कलाम जो है वो एक पानी की शक्ल का है, और यानी कि खुदा का कलाम ही यशुआ है जिससे हम धुलते हैं। खरूज 40वां बाब और उसके 12वीं आयत में लिखा है, खुदा के हैकल को पानी से गुसल दिया जाता था, उसको साफ किया जाता था, धोया जाता था। यीशु मसीह जिंदगी का पानी है। हम उसके जरिए धुल कर इस काबिल हो जाते हैं कि खुदा के करीब हो सके। रोमियो 12वें बाब की 2री आयत में यही चीजें हैं। यूहन्ना 4 बाब और उसकी जो 14वीं आयत है वहां पर है कि यीशु हमारे अंदर से पानी की नदियां जारी कर देता है। और मकाशफा 21वां बाब उसकी 6ठी आयत में लिखा है, दरअसल खुदा के कलाम की ताकत हमारे अंदर गवाही पैदा करती है, यानी कि गवाहियां पैदा हो जाती हैं। मीम 4 स्क्वायर यानी कि मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना इस तरह से हैं कि ये मसीह को चारों तरफ से पेश करते हैं। ये 4 स्क्वायर है। यसाया 12वां बाब उसकी 2री और 3री आयत में लिखा है कि खुदा हमारी निजात है, और निजात के लिए अबरानी लफ्ज यसाया के मुताबिक जो पेश किया गया है वह है यशुआ। जैसे कि यूहन्ना 1 बाब की 1 आयत में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था। फिर पैदाइश 1 बाब की 1 आयत में जो लिखा है उसको इब्रानी
اصطلاح سے دیکھا جائے تو وہ ہے کہ ابتدا میں پانی پر خدا یعنی بیٹا چلتا پھرتا تھا، اس میں زندگی تھی، وہ زندگی پانی میں قائم رہی، اور یوں پانی سے سب طرح کی چیزیں وجود میں آئیں جو آج ہمارے سامنے ہیں۔ کوئی چیز بھی بغیر بر کے یعنی بیٹے کے وجود میں نہیں آئی، کیونکہ کوئی چیز یشوع کے بغیر، مسیح کے بغیر نہیں وجود میں آ سکتی۔ بذات خود مسیح خداوند نے کہا کہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم مسیح کو جان جائیں۔ اس طرح سے میم کی دو شکلیں ہیں، ایک کھلا میم ہے اور ایک بند میم ہے۔ بند میم آتا ہے ہمیشہ اینڈ پہ، اور کھلا میم آتا ہے ہمیشہ جملے کے لکھنے میں۔ تو اس لیے بہتا ہوا پانی کھلا میم ہے، اور بند آخر میں میم آتا ہے جس کا مطلب ہے جھیل یا تالاب۔ میم سے لفظ جو بنتا ہے بڑا خوبصورت ہے، وہ ہے ملک، جسے کہتے ہیں ملک، یعنی کہ بادشاہ۔ بادشاہ کا وجود میم سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے۔ اسی طرح سے میم کے سر پر ایک چھوٹا سا یود ہے جو بڑا خوبصورت دکھائی دیتا ہے، کہ ایسے ہے جیسے کہ بادشاہ تخت پر بیٹھا ہے، جیسے پانی کا ایک قطرہ یعنی کہ بارش کی ایک بوند۔ امثال کی کتاب اس کا 14واں باب اس کی 28ویں آیت میں بادشاہ کو بادشاہت قائم کرنے کے لیے ایک شکل دی گئی ہے۔ اور لفظ میم جو ہے یا حرف میم جو ہے وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ مشیاخ یعنی مسیحا یعنی کہ مسیح۔ پانی دو گیسز سے وجود میں آتا ہے۔ یہ ایک معجزہ ہے جو دو گیسز کو جمع کرتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ان گیسز کا کیا نام ہے، کہ آکسیجن اور ہائیڈروجن۔ تو یشوع بادشاہ بھی ایک معجزہ ہے جو خدا کی طرف سے زمین پر آتا ہے اور پھر وجود لیتا ہے، اور وہ وجود جو ہے وہ زندگی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ہر روز آسمان کی بخشش آسمان سے بوند بوند ہو کر ہماری طرف زندگی کی تازگی دینے کے لیے آتا رہتا ہے، اور ہر روز ہم ایک اپنی زندگی میں معجزہ دیکھتے ہیں۔ پانی اوپر سے نیچے آتا ہے، خالی جگہ کو بھرتا ہے۔ اگر ہم نیچے رہیں یعنی کہ جھکے رہیں تو اوپر سے زندگی کا پانی تازہ مسا آتا رہتا ہے جو ہمیں بھرتا رہتا ہے۔ خدا کا پیار عبرانی میں ہوا ہے، جیسے میں نے پہلے کہا، ہوا اور احوا، جس کا عدد 13 ہے اور جس سے نئی زندگی وجود میں آتی ہے۔ جیسے کہ ماں 40 ہفتے پیار کو پانی دیتی ہے، اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اور اس پیار کی شکل جو ہے وہ 40 ہفتوں کے بعد ایک خوبصورت بچے کی صورت میں جنم لیتی ہے۔ اسی طرح خدا کا پیار یشوع کے ذریعہ سے ہم میں اس طرح سے بڑھتا ہے کہ یشوع ہمیں زندگی کا پانی دیتا ہے، اور ہم خدا کے کلام کے ذریعہ سے ہر روز نیا سانس، نئی شکل لیتے رہتے ہیں، اور آخر کار جب وہ کلام ہمارے اندر مضبوط ہو جاتا ہے تو ہم بپتسمہ لیتے ہیں، اور یوں بپتسمہ کی صورت میں ہم نیا جنم لیتے ہیں، نئی پیدائش لیتے ہیں، جس کا ذکر اعمال کی کتاب میں ہے کہ جو نیکودیمس کو کہا گیا کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ نئے سرے سے پیدا ہونا، نئی زندگی کو حاصل کرنا، مسیح کے ذریعہ سے ہم میم بن جاتے ہیں، ہم ملک بن جاتے ہیں، ہم مالک بن جاتے ہیں، ہم کنگ بن جاتے ہیں، یعنی کہ نئی بادشاہت کے حصے دار بن جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں 13ویں لفظ کو اور جب جوڑتے ہیں تو 4 بن جاتا ہے، اور 4 جو ہے وہ 40 کی فگر کو لے کر چلتا ہے، جس سے ہمیں ہر طرف سے چاروں موسم، چاروں انجیلیں اور چاروں خوبصورت جو کارنر ہیں دنیا کے، جو 4 اس کی ڈائریکشنز ہیں،
ان کی سمجھ آ جاتی ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اور زیادہ MCM یونیورسٹی کے ذریعہ سے ان رنگوں کے بارے میں جانیں، پتھروں کے بارے میں جانیں، موسموں کے بارے میں جانیں اور ان تمام چیزوں کو سمجھیں کہ یہ کس طرح سے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر سکتی ہے، تو میرے دوستو آپ MCM یونیورسٹی کے ساتھ جڑے رہیں۔ یہ فری آف کاسٹ ٹریننگ ہے اور یہ آپ کو برکت کا اور تازگی کا ایک صلہ یا حوصلہ دیتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں۔ یہ کیونکہ آنے والے دنوں میں ہم عبرانی کے ہر ایک حرف کے روحانی جو پہلو ہیں ان پر بھی نگاہ کریں گے۔ ابھی تو ہم صرف اس کے میسج پر نگاہ کر رہے ہیں، آگے کو ہم اس کے حرف کی شکل پر بات کریں گے، اور اس شکل کے ساتھ جو حرف جڑ کر ایک حرف بنتا ہے، کئی حرف جڑتے ہیں، جیسے کہ جو واو ہے تو واو کے ہم دیکھتے ہیں اوپر یود ہے اور نیچے اس کے ایک ڈنڈا ہے جس کو ہم جوڑ کر ہم کیا لفظ بنائیں گے۔ اس طرح سے ہم لفظوں کے ساتھ کھیلنا بھی سیکھیں گے۔ آپ عبرانی کو اچھی طرح سے جان جائیں گے کیونکہ یہ ڈیوائن لینگویج ہے، یہ الہامی زبان ہے، اور جیسے مسلمانوں میں عربی زبان کو اپنے لیے وہ مقدس سمجھتے ہیں، تو یہ عبرانی زبان الہامی زبان ہے۔ یہ خدا نے اس کو اپنے طور پر اپنے بندہ کے ساتھ پیش کیا، اور جو جبلی کی کتاب ہے جو فرشتوں نے لکھی ہے وہ عبرانی اور اسامی یعنی کہ سامی زبان جو سم سے لکھی گئی۔ ہم اس کے دوسرے ٹائم میں اس پر بات کریں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اس طرح سے ویڈیو لمبی ہو جائے گی اور یہ ریکارڈنگ بھی لمبی ہو جائے گی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ ہیو اے نائس ٹائم۔ گاڈ بلیس یو۔ جے مسیح کی۔